الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ احباب گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ رب العالمین کے ایک ولی کامل، امام الفقراء، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی آل کے ایک شہزادے کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ حضرت شاہ عبداللطیف المعروف امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی سے، اسم گرامی سے اور آپ کی صفات سے، آپ کی ذات سے بلا کون سا شخص ہے جو واقف نہیں ہوگا۔ اسلام آباد کا ذکر آئے تو اسلام آباد کا ذکر آتے ہی جس روحانی شخصیت کا تصور انسان کے ذہن میں آتا ہے وہ حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے۔ آپ کی جو سیرت ہے اور آپ کی جو حیات مبارکہ ہے اس کے کچھ پہلوؤں پر آج ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ امام بری سرکار، آپ کا پورا نام نامی شاہ عبداللطیف تھا۔ چکوال کے ایک گاؤں کرسال میں آپ کی ایک سادات گھرانے میں ولادت ہوتی ہے۔ آپ کے والد حضرت سید محمود شاہ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے ولی کامل اور بہت بڑے عالم دین تھے۔ آپ کی والدہ حضرت سیدہ غلام فاطمہ کاظمیہ بھی چونکہ سید تھیں، اس حوالے سے حضرت امام بری سرکار نجیب الطرفین سید ہیں، اور 31 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت مولا مرتضیٰ علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ جا کے ملتا ہے۔ وہ والد گرامی جو تھے، چونکہ وہ بہت بڑے عالم دین بھی تھے، اس لیے دور دراز سے لوگ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ضروریات دین کی جو تعلیم تھی وہ حاصل کرنے کے لیے لوگ، طلباء دور دراز سے آپ کے والد کے پاس حاضر ہوتے تھے۔ یوں ابتدائی تعلیم حضرت امام بری سرکار نے قرآن مقدس کا ناظرہ اور ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد حضرت سید شاہ محمود رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے ہی حاصل کی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آپ کے والد گرامی نے اپنی فیملی سمیت وہاں سے ہجرت کی اور آپ راولپنڈی اسلام آباد کے ایریے میں اس وقت کے حوالے سے باغ کلاں نام ایک جگہ تھی، وہاں آپ تشریف فرما ہوئے، اور وہ جو باغ کلاں اس وقت کے نام سے حوالے سے باغ کلاں جس کا نام تھا، وہ آج کا اسلام آباد کا آب پارہ ہے۔ جہاں آج آب پارہ ہے یہ جگہ تھی باغ کلاں۔ یہاں آج آپ نے آ کے یہاں پہ ڈیرا لگایا، اور جو آج صورتحال ہے اسلام آباد کی ظاہر ہے یہ تو نہیں تھی، یہاں کھیت تھے، سرسبز و شاداب علاقہ تھا، تو یہاں پہنچ کر ہی آپ کے والد صاحب نے جس طرح کے اپنے آبائی علاقے کے اندر مال مویشی رکھے ہوئے تھے اور یہی آپ کا روزگار کا یہی ذریعہ ہوتا تھا، تو یہاں بھی آ کر آپ نے مال مویشی رکھے، اور وہ مال مویشی اور بکریاں جو چرانے کی ذمہ داری تھی وہ کس کی تھی؟ حضرت شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی۔ آپ جا کر مال مویشی چراتے، اور بچپن ہی سے اللہ رب العالمین نے آپ کو بہت سارے کمالات سے نوازا تھا۔ والد کی نگاہ ولایت نے دیکھ لیا تھا کہ میرا یہ بیٹا کوئی عام بیٹا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس سے بہت بڑا کام لینا ہے اور بہت بڑا مرتبہ اور رتبہ اللہ رب العالمین نے اس کو عطا فرمانا ہے۔ آپ کی بچپن ہی کی جو شان اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اس حوالے سے ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ جس وقت یہاں آئے نا آپ پارہ میں باغ کلاں میں، تو حضرت شاہ عبداللطیف ایک دفعہ مال مویشی چرانے کے لیے گئے تو ایک درخت کے نیچے لیٹے اور وہاں آپ کی آنکھ لگ گئی، سو گئے، تو آپ کے جو جانور جو تھے، مویشی تھے، وہ ایک شخص کے، ایک زمیندار کے کھیت میں گھس گئے اور وہ فصل کافی ساری خراب کر دی۔ زمیندار آیا، اس کو بڑا غصہ آیا، اور وہ سیدھا جو آپ کے ساتھ آپ کو بھی سخت اس نے کہا اور گلہ لے کر آپ کے والد صاحب کے پاس آ گیا، اور آ کر اس نے کہا دیکھیں آپ کے بیٹے کے مال مویشی چرانے کے لیے لے کے جاتا ہے اور آج اس نے چھوڑے ہیں تو میری فصل ساری برباد ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر! یہ گلہ سن کے آپ کے والد کو سخت غصہ آیا اور جلدی سے تیزی چلتے ہوئے اپنے بیٹے کے پاس پہنچے۔ حضرت شاہ عبداللطیف ایسے لیٹے ہوئے ہیں اس درخت کے نیچے۔ آپ کے والد نے جا کے غصے کا اظہار کیا، ماں تم نے جانور اتنی غفلت کی ہے، اتنی لاپرواہی تم نے کی ہے کہ یہ اس کی فصل جانوروں نے خراب کر دی ہے۔ تو حضرت شاہ عبداللطیف نے مسکرا کر اپنے والد گرامی سے کہا، ابا جی یہ ایسے ہی کہہ رہا ہے، اس کی فصل خراب نہیں ہوئی ہے، میرے جانوروں نے فصل خراب نہیں کی، اس کی فصل تو ٹھیک ٹھاک ہے، اچھی بڑی سلامت ہے۔ اس نے کہا جی کیسے نہیں ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں، سارا کھیت اس کے آپ کے مویشیوں نے اور آپ کے جانوروں نے خراب کر دیا۔ آپ نے فرمایا ابا جی اس کو ساتھ لے کر جائیں، دیکھیں تو صحیح فصل خراب نہیں ہوئی ہے۔ جب جا کے اس نے دیکھا تو وہ فصل بالکل صحیح سلامت تھی، ایسے کی ایسے تھی، اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ سے وہ فصل بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ بس یہ اور اس طرح کے ایک دو واقعات ہوئے۔
اب دن کو مویشی چراتے تھے حضرت بری امام سرکار حضرت شاہ عبداللطیف، اور واپس آ کر جو دین کی تعلیم کا سلسلہ تھا نا وہ جاری و ساری تھا. والد نے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا تھا. وہ خود پیریڈ لگاتے تھے، آپ کے والد بٹھاتے تھے، ابتدائی دینی تعلیم خود ان کو پڑھا رہے تھے، اور چاہت یہ تھی کہ بیٹا دین کا بہت بڑا عالم بن جائے اور بہت بڑا اللہ رب العالمین اس سے دین کا کام لے. اسی طلب میں اس طرح کے جب چند ایک واقعات پیش آئے تو آپ کے والد نے دین اسلام کی مزید تعلیم کے لیے اپنے بیٹے کو آگے کسی درسگاہ میں داخل کرنے کا ارادہ کر لیا. اس وقت کے حوالے سے غور گشتی جو اٹک کا علاقہ ہے، علم کے حوالے سے یہ بہت مشہور تھا، آج بھی بہت مشہور ہے. اٹک چھچ کے علماء ماشاءاللہ بڑے بڑے سکہ علماء ہیں، بڑے تگڑے علماء ہیں، اور چھچ اور اٹک اور غور گشتی اس کا جو گرد و نواح کا جتنا بھی علاقہ ہے یہ علم دین کے حوالے سے بڑا مشہور ہے. تو اس وقت بھی بڑے بڑے طلباء دور دراز سے یہاں علم دین حاصل کرنے کے لیے آتے تھے. بہت بڑے بڑے علماء یہاں سے پڑھ کے فارغ التحصیل ہوئے تھے، اور اس وقت آپ کے والد نے آپ کو ساتھ لیا اور یہاں غور گشتی میں آ کر ایک مدرسے میں داخل کر دیا تاکہ میرا بیٹا آگے دین پڑھے. دیکھیں حضرت بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی سیرت کا، زندگی کا، حیات مبارکہ یہ وہ پہلو ہے جو سراسر نظر انداز کیا جاتا ہے. آج بری سرکار کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں کیا تصور ہے؟ وہ ایک ملنگ تھے، وہ ایک فقیر تھے، گودڑی پوش تھے، بس وہ ایک قوالی پر گویا دھمال کرنے والے کوئی بندے تھے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کے دین کے ایک بہت بڑے عالم تھے. اس لیے کہ جاہلوں کو اللہ ولی نہیں بناتا، بلکہ علم والوں کو ہی اللہ رب العالمین ولایت اور اپنی معرفت اور پہچان اور اپنا قرب علم والوں کو ہی عطا فرمایا کرتا ہے. یہاں آپ نے قرآن مقدس کو پڑھا، حدیث پڑھی، فقہ پڑھی، یہاں آپ نے منطق پڑھی، یہاں علم کلام آپ نے پڑھا، اور دیگر مروجہ جتنے بھی دینی علوم تھے یہاں آپ نے غور گشتی میں رہ کر پڑھے. یہ جس وقت پڑھ کے واپس آئے نا تو اب پیاس بجھنی کیا تھی، اب تو علم کی وہ لگن لگ گئی تھی کہ یہ پیاس اور زیادہ ہو گئی، بڑھ گئی، اور زیادہ تشنگی بڑھ گئی. اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ بارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں دو بھوکے کبھی سیر نہیں ہوتے، دو حریص کبھی رجتے نہیں ہیں، سیر نہیں ہوتے، ان کا پیٹ نہیں بھرتا. ایک دولت کا بھوکا، ایک علم کا بھوکا. دولت کے پیچھے بندہ لگ جائے تو جتنی مرضی کماتے رہو، کبھی بس نہیں کرنے کو دل کرتا، اپنے کو اور کما لوں اور کما لوں. اور علم کی لگن میں یوں ہے، کسی کو اگر علم کی لگن لگ جائے تو وہ کہتا ہے اور پڑھ لوں، تھوڑی اور پڑھ. اس لگن نے آپ کو اس بات پہ مجبور کیا کہ آپ اپنے والدین سے اجازت لے کر علم دین کے سفر کے لیے روانہ ہو. بہت سفر کیا حضرت امام بری سرکار نے، بہت سفر کیا، بہت علاقوں کو چھانا. آپ نے کشمیر کی جانب رخ کیا، پھر وہاں سے بدخشاں چلے گئے، پھر بخارا چلے گئے، پھر مشہد چلے گئے، پھر بغداد گئے، پھر دمشق گئے، پھر مصر گئے، پھر حرمین شریفین گئے، حج کیا، اور بہت لمبا طویل عرصے میں اسلام کے اس وقت کے حوالے سے بہت بڑی بڑی درسگاہوں میں بڑی بڑی شخصیات کے سامنے جا کے زانو تلمذ طے کیا، اور دین اسلام کا خوب آپ نے علم حاصل کیا. اور بہت طویل عرصے کے بعد جس وقت مڑ کے واپس آئے تو یہ وہ نوجوان بکریاں یا جانور چرانے والا شاہ عبداللطیف ہی نہیں تھا، بلکہ اب چہرے پر گہرے تفکر تھے اور علم کا نور آپ کے چہرے پہ چمک رہا تھا. اور جس وقت آپ اس حسن و جمال کی اس کیفیت کے ساتھ کاظمی سید بھی تھے، سادات کے نور نظر تھے، جس وقت آپ گھر پلٹے تو والدین نے اسی خواہش اور تمنا کا اظہار کیا جو ہر شخص کے والدین کی تمنا اور خواہش ہوتی ہے. والدین نے آپ کے سامنے شادی کی خواہش رکھ دی کہ ہم تمہارا نکاح کرنا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں تمہاری. اپنے والدین کے سامنے سر تسلیم کو خم کیا اور انہیں اختیار دے دیا کہ آپ میری شادی نکاح کے معاملات جہاں چلانا چاہیں چلائیں، میں آپ کی رضا پہ راضی ہوں. اس وقت جو ضلع ہزارہ ہی کہلاتا تھا، ظاہر ہے اس وقت آج ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد ہے، اور ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کی تحصیل لورا کا یہ والا ہے. رائی سیدہ نام کا ایک گاؤں اور بستی ہے. وہاں ایک سادات گھرانے میں سید نور محمد کی دختر نیک اختر، ایک شریف النفس ان کی جو بیٹی تھی، اور شرافت کا پیکر تھی اور عفت کا پیکر تھی، اور سادات گھرانے کی چونکہ وہ پاک باز بیٹی تھی، محترمہ سید دامن خاتون صاحبہ، ان کے ساتھ حضرت شاہ عبداللطیف کا عقد ہو گیا، نکاح ہو گیا. یہ ان کے ساتھ شادی ہوئی، اور راہی سیدہ کے اندر آپ کا سسرال ہے، اور آپ کے سسرال میں سے آپ کے سسر صاحب کا وہیں پر مزار ہے، اور مجھے وہاں پہ اس مزار پہ بھی حاضری کی سعادت الحمدللہ نصیب ہوئی ہے. اس زوجہ محترمہ سے حضرت شاہ عبداللطیف کو اللہ رب العالمین نے ایک بیٹی عطا فرمائی. خدا کی مرضی سی، قدرت کاملہ تھی. جتنے پیارا کوئی بندہ ہوتا ہے اس پر اتنا زیادہ آزمائش بھی اللہ کی جانب سے آتی ہے. تو کچھ ہی دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد ہی وہ بیٹی جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی تھی وہ فوت ہو گئی. اب وہ بیٹی فوت ہوئی تو اس بیٹی کے فوت ہونے کے کچھ ہی مہینوں کے بعد آپ کی زوجہ کا بھی انتقال ہو گیا.
آپ کی بیوی کا بھی وصال ہو گیا، لگاتار 2 صدمے آپ کو پہنچے، پہلے بیٹی فوت ہو گئی، پھر آپ کی زوجہ محترمہ کا بھی انتقال ہو گیا اور وصال ہو گیا، اللہ اکبر۔ لگاتار یہ 2 صدمے جو دل پر لگے تو آپ کی زندگی کا رخ ہی تبدیل ہو گیا۔ آپ نے تہیہ کر لیا اور مصمم ارادہ کر لیا کہ اب کہ میری زندگی مخلوق خدا کی اصلاح کے لیے اور مخلوق خدا کی خدمت کے لیے وقف ہے، للہ فی اللہ وقف ہے، بس اب میں نے جو دین اسلام پڑھا ہے، جو سیکھا ہے، اب میں لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ اس وقت آپ باہر نکلے اور عجیب اتفاق یہ تھا، خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ اس وقت ان کی ملاقات اس وقت کے ایک بہت بڑے ولی کامل اور بہت ہی عظیم روحانی شخصیت حضرت شیخ جمال اللہ المعروف حیات المیر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوئی، جو بغداد سے سرزمین ہند میں تشریف لائے تھے اور حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے، آپ کے پوتے یا پڑپوتے یوں اس اولاد میں سے، اس خاندان قادریہ میں سے تھے۔ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی اور وہ روحانی جو ان کے انوار و تجلیات ان کے چہرے پر تھے، وہ دیکھ کر نا حضرت شاہ عبد اللطیف بس پہلی نظر میں ہی ان کو دل دے بیٹھے، ان کے قدموں میں جا کے حاضر ہوئے اور حضور مجھے بیعت کریں۔ سلسلہ عالیہ قادریہ میں جہوں حضرت شاہ عبد اللطیف نے بیعت کی، اور جس وقت شیخ نے دیکھا اور مرشد نے جس وقت دیکھا کہ میرا مرید تو بہت کامل ہے، اس کی یہ لگن ہے، اس کا تزکیہ نفس کی یہ اس کے اندر اتنی تڑپ ہے، اور علم کا یہ حوال ہے، اور جو کہ تھے بھی سید سادات گھرانے سے تھے، تو ظاہری حسن کے ساتھ ساتھ اللہ نے باطن کا بھی حسن عطا کیا، تو صرف بیعت تک کی بات نہ رہی بلکہ خوش ہو کر مرشد نے آپ کو سلسلہ عالیہ قادریہ میں خرقہ خلافت عطا فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، اپنا خلیفہ بنا دیا۔ بس خرقہ خلافت کا عطا ہونا تھا کہ آپ کے تو دل کی دنیا ہی بدل گئی، آپ کے اندر عشق الہی کا سمندر تھا گویا جو ٹھاٹھے مار رہا ہے، اور آپ اس لگن میں اتنے سرگرداں ہو گئے کہ آپ نے اس ساری آبادی کو چھوڑ کر آپ نے ویرانے کا رخ کر لیا، جہاں صرف تنہا میری ذات ہو اور اللہ رب العالمین کا ذکر ہو اور کچھ بھی ہو۔ اس سب کو چھوڑ چھڑا کے آپ مرگلہ کی پہاڑیوں میں ایک بہت ہی تنگ غار ہے، وہاں آپ تشریف لے گئے، جس کو آج لوہے دندی کہتے ہیں۔ لوہے دندی کی اس جگہ پر چلا گاہ حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا ہے، جہاں آپ بیٹھ کر اس غار کے اندر پتہ نہیں کتنے عرصے تک اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہے، خلوت نشینی اختیار کی۔ وہاں صرف آپ تھے اور اللہ کا ذکر تھا، آپ تھے اور اللہ کا ذکر تھا، اس پہاڑی کے اس غار میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہے۔ اتنی سخت ریاضت، اتنی سخت مجاہدے اور اتنی سخت مشقتیں کی کہ آپ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے اور بالکل کمزور ہو گئے سوکھ کے، اور بالکل اس کے سائڈ، اس کی بیک سائڈ پر ہی وہاں پر وادی نیلاں، جہاں سے صاف ستھرا شفاف پانی بہتا ہے، اور وہاں سے عشق کی وہ موج اٹھی، اور اس رنگ کے اندر آپ اس شکر کی کیفیت میں اتنا آپ کے اندر عشق اور حال کا ایسا غلبہ ہوا کہ آپ وہاں سے اٹھے اور اس ندی میں آ کر ٹھنڈے پانی میں کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے، دنیا و مافیہ سے بے خبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ 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 کی ضربیں ہو رہی، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ 12 سال کا طویل عرصہ گزر گیا یوں مجاہدے اور ریاستیں کرتے کرتے، یہاں تک کہ آپ بالکل سوکھ کے گویا کانٹا بن گئے، اور اتنی سخت ریاضت، اتنی سخت مشقت۔ اس دوران وہاں وادی نیلا میں ایک شخص تھا چودھری، جو گجر فیملی سے تھا غالباً، اس نے مال مویشی رکھے ہوئے تھے، اور وہ صرف اپنی بھینسوں کا دودھ آپ دھو کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا، آپ وہ پیتے اور پھر اللہ رب العالمین کی عبادت میں پھر جو ہے وہ آپ شروع ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے، ذکر کرنے۔ اس سخت مشاہدے، اس سخت مجاہدے اور اس سخت ریاضت کی خبر آپ کو جس وقت آپ کے مرشد کو پتہ چلی، تو آپ کے مرشد جو کہ اس وقت ولی کندہاری کے نام سے مشہور ہو چکے تھے، اور یہاں حسن ابدال کے قریب آ کے انہوں نے ڈیرا لگایا تھا، انہوں نے آ کر آپ کو اس ریاضت سے منع کیا اور آپ کو ارشاد فرمایا کہ تمہاری ریاضت اور تمہارے مجاہدے جو ہیں یہ اب مکمل ہو چکے ہیں، لہٰذا اب تم مخلوق خدا تک اپنا فیض پہنچانا شروع کرو۔ اس طویل عرصے کے بعد حضرت شاہ عبد اللطیف رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ مڑ کے واپس اپنے گھر میں جس وقت تشریف لائے، تو آپ کے دل کے اندر یہ تمنا تھی کہ اب مخلوق خدا کی جو اخلاقی حالت ہے، علم سے دور، دین سے دور ہونے کی وجہ سے، تاکہ اس کا علاج کیا جائے، اس کا مداوع کیا جائے۔ مدتوں سے آپ کے دل میں یہ تمنا تھی کہ کوئی ایسی درسگاہ ہونی چاہیے کہ جہاں پر لوگوں کو خدا کے قرآن کی اور دین کی تعلیم دی جائے۔ اسی فکر کے تحت آپ وادی نیلاں سے واپس باغی کلاں میں آئے، یعنی آپ پارا وادی جو آپ کی رہائش گاہ تھی وہاں پہ واپس آئے۔ آپ اس اپنی علمی اور اپنی اس فکری تحریک کے آغاز کے لیے جو باغی کلاں تھا، جو آپ پارا نام جگہ ہے جو آج بھی اسلام آباد میں، وہاں سے 3 کوس کا فاصلہ ہوگا، ایک قدیم وہاں پر آبادی تھی، کچھ ایک بستی تھی، وہاں اس جگہ کا آپ نے انتخاب کیا، اور اس وقت اس جگہ کا نام
کہاوت تھا، کہاوت گکھڑ قبیلے نے اس کو آباد کیا ہوا تھا، اور وہاں پر لوگ رہتے تھے، جنگل بھی تھا، ظاہر ہے آبادی تو اس طرح کی تھی نہیں. تو اس جو کہاوت جو قبیلہ تھا، جو بستی آبادی تھی، اس کے بالکل جنوب کی سے ساتھ ساتھ ایک مین روڈ جاتا تھا شاہراہ اس وقت کے حوالے سے، جہاں سے تجارتی قافلے جاتے ہوتے تھے. اور چونکہ ارد گرد جنگل تھا سارا، تو اس جنگل میں چوروں اور ڈاکوؤں نے ڈیرے لگائے ہوتے تھے، اور باہر نکلتے قافلوں کو لوٹتے اور پھر جنگل کے اندر جا کے چھوڑتے، وہاں چھپ جاتے. تو اس چوری اور ڈاکے کی وجہ سے کہاوت تو لوگوں کو بھول ہی گئی تھی، اس جگہ کا نام چور پور مشہور ہو گیا تھا. چور پور، یہ ایسا علاقہ ہے جہاں پہ چور بستے ہیں، چور پور. تو اس ساری صورتحال کو دیکھ کر آپ کو بہت دکھ ہوا، اور اللہ کے اس ولی کامل نے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے شہزادے نے اور شریعت مصطفی کے سقہ عالم دین نے اور خدمت خلق اور خلق کی مخلوق کی اصلاح کا بیڑا اٹھانے والی اس عظیم شخصیت نے یہ تہیہ کر لیا کہ اگر ڈیرا لگانا ہے تو اسی جگہ لگانا ہے جس کو لوگ چور پور کہتے ہیں. یہاں پر آپ نے ڈیرا لگایا، اور اس وقت کے جو گھکھڑ سردار تھے انہوں نے آپ کا نہ صرف تحفظ کیا بلکہ زمین کا ایک بہت بڑا ٹکڑا آپ کے لیے درسگاہ کے لیے وقف کر دیا. وہاں پر آپ نے پھر عبادت کرنی شروع کر دی، وہاں آپ نے مسجد بنائی، اور وہاں پر آپ نے باقاعدہ ایک درسگاہ کی بنیاد رکھی، علم دین پڑھانا شروع کیا، درس و تدریس شروع کیا. ہندو اور بدھ مت تھے کے سارے رہنے والے، قرآن کا نور درس ہوتا تو سینکڑوں کے حساب سے لوگ آ کر آپ کے درس میں بیٹھتے اور قرآن کا درس سنتے. اچھا، یہ بھی کبھی پہلو امام بری سرکار کا ہم نے سنا ہے؟ ہم نے تو سب قوالیاں سنی ہیں نا، بری بری سرکار بری میری کھوٹی قسمت کر دے کھری، بس یہی سنا ہے کہ ان کے مزار پر دھمال ڈالنی ہے، یہی سنا ہے. میلہ لگ گیا جی، چرس پھونکنی ہے، بھنگ رگڑنی ہے بس، اور پینی ہے اس کو گھونٹے، یہی ہم نے تصور. لیکن حضرت بری سرکار نے وہاں جس مدرسے کی بنیاد رکھی تھی، جو درس حدیث دیتے رہے، جو درس قرآن دیتے رہے، اللہ کا دین پڑھاتے رہے، ہندوؤں کو مسلمان کیا، بدھ مت کو مسلمان کیا، نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے دین کے اندر داخل کیا. اس کا تذکرہ ہے کہیں؟ اس کا کہیں ذکر بھی ملتا ہے؟ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں. اللہ کے اس ولی کامل کی دین اسلام کے لیے جو خدمات ہیں ان کا تذکرہ ہی نہیں کہ کتنے ہندوؤں کو مسلمان کر کے کلمہ پڑھا کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا امتی اور غلام بنا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہونا. بس ٹھیک ہے، وہاں ناچنا ہے، قوالی کرنی ہے، دھمال ڈالنی ہے، مراسی بجانے ہیں، خسرے نچانے ہیں، چرسیں پینی ہیں اور بھنگے رگڑ کے پینی ہے، اور بس یہ کچھ کرنا. اور میلہ بس ٹھیک ہے جی، بری بری سرکار بری، جیے بری کے نعرے لگا کے آ جاؤ، بس ٹھیک. اس کا ذکر خیر کون کرے گا؟ باقاعدہ وہاں پہ آپ نے درسگاہ کو تعمیر کیا، دور دراز سے علاقے طلباء آتے، رہائش کے لیے تمام کیا گیا، ان کو وہاں کھانا پیش کیا جاتا. اور قرآن اور حدیث کی تعلیم کون دیتا؟ امام بری سرکار رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد اللطیف. اسی چلہ جو آپ کا جو ریاضت چلہ جو مکمل ہوا تھا، اس چلے اور ریاضت کی مکمل ہونے کے بعد آپ کے جو مرشد تھے نا جی، حضرت ولی قندھاری، حضرت حیات المیر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے آپ کو امام البر کا لقب دیا تھا کہ آپ اب امام البر ہیں، آپ خشکی کے امام ہیں، اب جائیں اور دین اسلام کی خدمت کریں. وہی امام البر ہے جو آپ کو مرشد نے لقب دیا، جو پھر وقت کے ساتھ بری امام ہو گیا یا امام بری سرکار ہو گیا. اللہ اکبر. اسلام کا نور بٹنے لگا. آپ کا قرآن مقدس کا درس دینا، حدیث مبارکہ کی تعلیم دینا، دینی تعلیم کو بیان کرنا، حضور کی سیرت اور کردار کو بیان کرنا، اور پھر اپنا کردار، اخلاق اور عمل پیش کرنا. ایسا ہوا کہ جوک در جوک ہندو اور بدھ مت لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، اور اسلام کا ایسا نور پھیلا اس ولی کامل کے ہاتھوں سے. یہ ہے نا کرامت. اب یہ کرامتیں کون بیان کرے گا؟ اصل کرامت تو یہ ہے، ایسا نور پھیلا کہ جس گاؤں کو لوگ چور پور کہتے تھے، آج یہ چور پور سے نور پور ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اسلام کا نور پھیلنے لگا، نور پور ہو گیا، اور آج صدیاں بیت گئی ہیں، چور پور تو لوگوں کو بھول ہی گیا، اب نور پور شاہ ہے جی، سجدوں کا نور پور، جہاں سے نور تقسیم ہوتا رہا. اللہ اکبر کبیرہ. بہت لوگ آتے. یہ زمانہ آ گیا تھا جی مغل بادشاہ شہنشاہ شاہ جہان بادشاہ تھا. اب لوگ آنا شروع ہو گئے، کوئی مرید ہو گئے، کچھ پڑھنے کے لیے آتے، کچھ طالب علم ہوتے، کچھ مریض آتے، کوئی دم کروانے آ رہے ہیں، کوئی دعا کروانے کا میلہ لگ گیا جی. مخلوق خدا چھٹ پڑی. اب حاسدین بھی تو تھے، سڑیل قسم کے لوگ تو ہر دور میں رہے ہیں نا جی. تو جو سڑیل لوگ تھے نا، انہیں بڑی تکلیف ہو گئی، بڑی ٹینشن انہیں ہو گئی کہ یہ بندہ کون ہے بابا جو کل آیا ہے اور آج اس کا اتنا میلہ لگ گیا، اتنے اس کے چاہنے والے ہو گئے ہیں، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی جوتے اٹھا رہا ہے، کچھ کتنی خدمت کر رہا ہے، اتنے لوگ یہاں. ان کو ٹینشن ہو گئی. حاسدین تھے، انہوں نے کہا اس کا تو کچھ کرو یار، ان سے تو جان چھڑاؤ. انہوں نے شاہ جہان بادشاہ کے دربار تک یہ پیغام پہنچایا کہ یہاں اس بندے نے اچھا بھلا اپنا مقام بنا رکھا ہے اور ماحول بنا رکھا ہے، اور یہ بغاوت نہ کر دے کہیں.
یہ کل کو حکومت کے خلاف نہ کھڑا ہو جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. نگاہ فخر میں شان سکندری کیا ہے. انہیں کیا پتہ تھا کہ ان کے سامنے تو یہ حکومتیں کوئی شے نہیں ہیں. تو اس وقت شاہجہان نے شہزادہ اورنگزیب عالمگیر کی ڈپٹی لگائی کہ اپنے ساتھ لشکر لے کے جاؤ، فوج اور سپاہی لے کر جاؤ اور جا کر پتہ کرو اور معلومات کرو یہ کہ کیا سلسلہ چل رہا ہے، کس طرح کی یہ بغاوت کی تیاری کی جا رہی ہے. اورنگزیب عالمگیر اللہ، وہ تو ویسے ہی اولیاء کا غلام تھا، وہ تو ویسے ہی علماء کا دل دادا تھا، وہ تو علم کا رسیہ تھا گویا، وہ تو بڑا قدر کرنے والا تھا صوفیاء کا، علماء کا اور اہل علم کا اور اہل ادب کا. تو وہ تو بڑا قدردان تھا. جس وقت وہ آیا اس نے ڈیرا لگایا تو ایک جانب سے سب نہ ہاں پڑ گئی. اورنگزیب آیا، اورنگزیب سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے. اس وقت حضرت امام بری سرکار شاہ عبداللطیف پتھر پر بیٹھے ہیں، بے نیاز ہو کے بیٹھے. لوگوں نے کہا اورنگزیب عالمگیر آئے، اٹھیے استقبال کی. میں آیا تو ٹھیک ہے آ جائے. اللہ اکبر، یہ ہیں اللہ کے ولی. اللہ اکبر. تخت سکندری پر وہ تھوکتے بھی نہیں ہیں، بستر لگا ہو جن کا تیری کے لیے. بڑا غصہ آیا اورنگزیب عالمگیر کو، یہ کیسا بندہ ہے، وہ اٹھا بھی نہیں. اور جا کے کہا، سیدھا جا کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، مخاطب کہنے لگا، اوے سن میری بات سنیں، آپ جس زمین کے ٹکڑے پر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہماری جاگیر ہے. آپ نے ادائے بے نیازی سے کہا، مجھے نہیں پتا کہ تمہاری جگیر ہے کہ ہماری جگیر ہے، ہم تو صرف ایک ہی بات جانتے ہیں کہ یہ ساری زمین اللہ رب العالمین کی زمین، میں اللہ کی زمین پر بیٹھا. اللہ، بڑا اثر ہوا. اورنگزیب عالمگیر مرد شناس بندہ تھا. اس نے اب دیکھا کہ یہ تو خاطر میں نہیں لاتا کسی کو. اب دیکھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے جی، قرآن پڑھایا جا رہا ہے، حدیث پڑھائی جا رہی ہے، ذکر اذکار تزکیہ نفس کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ جو حالات کی خبر لینے کے لیے آیا تھا اورنگزیب بادشاہ خود ہی معتقد ہو گیا. اللہ اکبر. خود ہی معتقد ہو کے چلا گیا اور جا کر بادشاہ سے کہا کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو فقیر ہے، وہ تو لوگوں کو اللہ رب العالمین کی راہ دکھا رہا ہے، وہ تو قرآن پڑھا رہا ہے، وہ حدیث پڑھا رہا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرا رہا ہے، وہ تو معرفت خداوندیہ کے جام پر جام لوگوں کو پلائے جا رہا ہے، اللہ رب العالمین کے قریب کیے جا رہا ہے لوگوں کو. یہ حضرت بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ تعالی جہاں جس وقت تک آپ وہاں تشریف فرما رہے قرآن کا نور بڑھتا رہا. نور پور جو کلایا تو نور تقسیم ہوتا رہا. 1119 ہجری 1708 عیسوی کو 91 برس کی عمر تھی. وہ وقت آ گیا کہ جب سب نے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے. حضرت شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ تعالی المعروف امام بری سرکار رحمہ اللہ کا وصال باکمال ہوا. آپ کی وصیت کے مطابق وہیں نور پور شاہ میں ہی آپ کا مزار بنا اور باقاعدہ نماز جنازہ میں ایک روایت کے مطابق اورنگزیب عالمگیر خود اس نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوا. اور پھر اورنگزیب عالمگیر نے ہی وہاں پر آپ کا مزار بنایا اور مرجع خلاق بنا. اور پھر صدیوں سے لوگ اس مزار پر حاضری کرتے رہے. اور آج دوبارہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک بہت بڑے وسیع رقبے پر حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے مزار کو توسیعی اور عالی شان مزار وہاں پر تعمیر کرایا. اور روحانیت کے جتنے بھی تشنگان روحانیت ہیں وہ سارے آج حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ کے روضہ اطہر مزار منور پر مزار پر انوار پر حاضر ہوتے ہیں. روحانی فیض بھی پاتے ہیں، روحانی تسکین پاتے ہیں اور اللہ کے ولی کی بارگاہ سے اکتساب فیض بھی کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اولیاء کرام سے محبت اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.